اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ایک اصول ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امتحان دنیا میں آئے گا اور ہمیشہ رہے گا، کچھ نہ کچھ امتحان، یہ نہیں تو اس سے بڑھ کر۔ اس پر صبر کر کے اللہ سے تعلق بنایا اور اس پریشانی کو اللہ کی خاطر جھیلا، یہ سمجھ کے کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اسی میں ثابت قدمی سے مجھے سرخروئی حاصل ہوگی، تو پھر یہ امتحان جو ہے اس کے لیے انعام بن جائے گا، کیونکہ اس میں کامیابی ہوگی اور درجات بلند ہوں گے، ترقیات حاصل ہوں گی۔ جو کوتاہیاں کمزوری رہ گئی تھیں، زندگی میں گناہ تھے، ان سب کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، 7 پشتوں تک لوگ اس برکت کو محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اگر ان کی آنکھیں ہوں، دل کی آنکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے بندوں سے کہ وہ امتحان ضرور لیں گے۔ عموماً ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ فکر کیے بغیر کہ دیکھو اس پر صبر نہ کیا، اس تکلیف پہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ ہائے واویلا کرنے لگے تو کہیں اس سے بڑی تکلیف نہ آئے۔ صبر کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر ڈیزرو کب کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کیوں خیال ہوتا ہے کہ ہم سکون چاہتے ہیں اس دنیا میں اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے مستحق، کہاں مستحق ہیں؟ اللہ کا احسان ہے کہ زندہ ہے، ایمان کے ساتھ ہیں، جس پریشانی سے بھی گزر رہے ہوں اس سے بڑے پریشانی والے اور لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ پریشانی کیوں آئی، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی مجھے اونچا اڑانے کے لیے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے، میں اس پر ثابت قدم رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے تو نظر آئے گا کہ ہر موقع پر بڑی بڑی مشکلات اور تکلیفات اور پریشانیوں سے گزرے، تو اتنے اعلیٰ درجے کے انسان کے ان جیسی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی پیدا ہی نہیں فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ہیں، اور اس کے باوجود تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ان تکلیفوں میں پریشان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام کی شکل ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر لمحے وہ اللہ سے مزید قرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، تکلیفوں پر درخواست نہیں کرنی چاہیے، تکلیفوں کی طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن تکلیف آ جائے تو وقتی پریشانی کے بعد صبر کرنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر میں عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ سے اس میں استقامت مانگوں، عافیت مانگوں، تو تکلیف دیکھنے والوں کو لگے گی، تکلیف مجھے نہیں لگے گی۔ میرا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بنا دیں گے کہ مجھے غم پروف کر دیں گے، اس تکلیف سے مجھے غم نہیں ہوگا۔ تکلیف ہوگی لیکن وہ تکلیف مجھے پریشان نہیں کرے گی۔ پریشانی تو اس بات کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر اس طرح بھروسہ نہیں کرتے جیسا ہمیں کرنا چاہیے، اور کبھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ مجھے مس ٹریٹ کیا جائے، مجھے برے طریقے سے رکھا جائے، میرے ساتھ برا سلوک جو کیا جا رہا ہے یہ میری شان نہیں ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا گناہ گار ہوں، اس سے زیادہ برا سلوک میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ سسرالی ہوں تو وہ بھی جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ مجھے اتنے ہی پر چھوڑ دیا، اس پہ مجھے توبہ استغفار کر کے اپنے احوال درست کرنا چاہیے۔ انہیں تو برا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ان کا کام ہے، وہ سوچے انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ سوچے۔ مجھے کیا کرنا ہے وہ مجھے سوچنا ہے۔ میں اگر عورت ہوں، مرد ہوں، جو بھی ہوں، شادی شدہ ہوں، کنوارا ہوں، کنواری ہوں، بڑے چھوٹے کسی بھی عمر کی انسان ہوں، جو بھی ہوں، جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے اسی حال میں میرا امتحان ہو رہا ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ساس بہو کے چکر میں، بھائی بہن کی صورت میں، ماں باپ کے رشتوں میں، ہر جگہ امتحان ہو رہا ہے۔ وہ امتحان ہوتا رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ اللہ امتحان کر کے ہماری جانچ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے
شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم مستحق کسی چیز کے نہیں ہیں، جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، تو جو ملتا ہے اس پر شکر کرتے ہیں، جو نہیں ملتا اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے رہتے ہیں اللہ میں بڑی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ دور فرما دیجیے، لیکن اس کی وجہ سے ہائے واویلا نہیں کرتے، مشکلات میں آ کے اپنے آپ کو بے بس نہیں پاتے، بلکہ اللہ کی رحمتوں میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ میرا رب وہ میری استقامت سے، ثابت قدمی سے خوش ہو رہا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ انعام ہے، امتحان ہے۔ بس پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مشکل ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں، ان کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مشکلوں سے بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے، وقتی پریشانی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ، لیکن اصلاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب مجھے نوازنے کے بہانے ہیں۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، ہم سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو ہماری تکلیفیں ہیں اس پر ہمیں صبر کی توفیق دے اور صبر پہ خوب اجر عطا فرمائے، تاکہ کل جنت میں مزے آئیں، ان نعمتوں پہ خوب اجر ملے گا۔ اللہ خوب استقامت نصیب فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے، مشکلات و پریشانیوں سے بچائے، مقابلہ کر کے، بدلہ کر کے وہ ایسا کرے تو میں بھی ایسا کروں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کیسا بھی کرے، وہ ان کا کام وہ جانے، مجھے اچھا ہی رہنا ہے، مجھے شریعت کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم برائی کو اچھائی سے پھیرو، دفع کرو، دور کرو، وہ تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو، اچھا صلہ ان کے ساتھ کرو، اچھا بدلہ کرو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے پکے دوست بن جائیں گے، جگری دوست بن جائیں گے، ولی حمیم بن جائیں گے، ایسے دوست کہ جو تمہارے لیے اپنی جان دینے والے ہو جائیں۔ اور وہ جو دشمن تھا وہ دوست کیسے بن جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بنے گا، اس لیے بنے گا کہ تم نے ان کے طرف سے ہونے والی تکلیفوں اور مشکلات اور پریشانیوں کو اچھائی سے بدلا ہے۔ لوگ تم پر پتھر پھینکے، تم اس کے بدلے میں پھول اور پھل دو، یہ درختوں کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ آپ ارد گرد دیکھو کیا ہو رہا ہے، زمین میں چل پھر کر دیکھو، کائنات میں، اپنی ذات میں غور کرو، تمہیں نظر آئے گا بہت کچھ تفکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ یہ ادنا سی مخلوق ہے، ایک درخت، ایک پھلدار درخت، لوگ اس میں پتھر پھینکتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، درخت کو ہلا ہلا کے جھنجھوڑتے ہیں، اور وہ درخت پھل جو اس کے پاس ہے وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور تقاضا بھی نہیں کرتا، اس کی شکایت بھی نہیں کرتا، اس کا کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرتا، اپنی زبان نہیں کھولتا، بلکہ اگلی دفعہ پھر جب پھل دینے کا موقع آتا ہے پھر یہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ پچھلی دفعہ تم نے پتھر مارے تھے تو میں نے پھل دے دیے تھے اور تم تو اب بھی پتھر ہی مار رہے ہو مجھے، تو کہتا ہے پھر بھی پھل۔ ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ کرتے رہیں، یہ ہے مشکل کام، لیکن اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایسا بنا لیا جائے تو دیکھو ان سے بدلہ کر کے، لڑ جھگڑ کر، ہائے واویلا کر کر میں کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ صبر کر کے اللہ میری مدد کے لیے آ جائیں گے، جب اللہ میرے ساتھ ہو گئے، ان کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو گئی تو سب کا فائدہ ہوگا، میری تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اس تکلیف میں مجھے غم نہیں ہوگا، وہ محسوس نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، وہ آگ کے انگارے پہ لٹائے جا رہے ہیں، گرم مٹی پہ لٹائے جا رہے ہیں، زبان سے آہت آہت نکل رہا ہے، اس کے بدلے میں بھی بد دعا نہیں کر رہے ہیں، بہت کی تکلیفیں جھیل رہے ہیں، طائف کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے جسم سے، اور فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اس دو پہاڑوں کے درمیان رہنے والی بستی کو، طائف والوں کو آپ حکم کیجئے تو میں پیس کے رکھ دوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لائیں گے، دین کے ساتھی بنیں گے، اور بنے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں کل 10 سال کے اندر دوبارہ وہ سارے لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام بھی لاتے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے معاونین بنتے ہیں، صحابہ کرام بن جاتے ہیں۔
وہ کل تک جو آپ کو وہاں آنے نہیں دے رہے تھے، پتھر مار کے بھگا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ادفع باللتی ہی احسن پہ عمل کیا. وہ جو کل آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ آج آپ کے پناہ گیر ہو گئے، آپ کو سپورٹ کرنے والے ہو گئے، آپ کے دائیں بائیں چلنے والے ہو گئے. یہ اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ سب بہت مشکل ہے، مشکل اس لیے کہ اب کوئی کرتا نہیں ایسا، سوچتے نہیں اس طریقے سے. ماں باپ سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتے بدلہ کرو، ایسی کی تیسی کرو، ان کو اچھی طرح بتاؤ، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑو، سسرالیوں سے بھی لڑو، گھر والوں سے بھی لڑو، شوہر سے بھی لڑو، ہر ایک سے لڑو. سب لڑ کے اپنے اپنے حقوق کے علم اٹھائے امت کو خرابی میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. حالات بہتر نہیں ہوتے، نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم رجوع اللہ نہ کریں، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہ کریں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ عافیت عطا فرمائے.